ناظرین گرامی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تیم بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہونے کی درج ذیل وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا۔ عرب لوگ اسے ابو بکر کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بہت ہی بڑا اور مالدار تھا، نیز اونٹوں کے تمام معاملات میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے، اس لیے بھی ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا اور بکر کے معنی اولیت کے ہیں، پس ابو بکر کے معنی اولیت والا ہے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے، مال خرچ کرنے، جان لٹانے، الغرض امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر معاملے میں اولیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر یعنی اولیت والا کہا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 لقب زیادہ مشہور ہیں، عتیق، صدیق۔ عتیق پہلا لقب ہے، اسلام میں سب سے پہلے آپ کو اسی لقب سے ہی ملقب کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان صحن میں تشریف فرما تھے۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب صدیق کے حوالے سے حضرت سیدہ حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے ابو بکر، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعہ کو بیان فرمایا۔ مشرکین دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔ پس اس واقعہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ قبول اسلام۔ حضرت سیدہ ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام آسمانی وحی کے مانند تھا۔ وہ اس طرح کہ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو آپ نے بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا، مکہ سے۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا، قریش سے۔ پوچھا، کیا کرتے ہو؟ فرمایا، تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی معبوس فرمائے گا، اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا، کسی کو نہ بتایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی واقعہ بطور دلیل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، والدین کریمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر کرشی تیمی ہے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے، کنیت ام الخیر ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں جماعت الثانی 13 ہجری میں وفات پائی۔ ازواج اور اولاد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج بیویوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزی کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب بنت عامر بن عویمر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسماء بنت عمیس سے کیا، جو حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی۔ جنگ موتا کے دوران شام میں حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم بھی صحابی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، اسماء، ام کلثوم رضی اللہ عنہما بنت ابی بکر بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا، اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ۔